شخصیت، میری مراد پیکر اخلاص، مبلغ اسلام، داعی کبیر جناب محترم ڈاکٹر محمد اظہر خالد صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد اظہر خالد صاحب۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قال الله سبحانه وتعالى ألم آهد يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جتنے آگے ہیں اتنا ہی توجہ کر لیں تو بہت کافی ہے۔ ہم اس وقت مسجد آدم میں بیٹھے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ پچھلی دفعہ بھی سال پہلے میں نے کچھ باتیں کی تھیں، آج بھی کچھ سناتے ہیں، شاید آپ کو اس طرح کوئی مولوی نہ سنائے۔ آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیگم حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو میں اور آپ واقعی آدم کے بیٹے بن جائیں، کیونکہ آدم پہلے بشر بھی ہیں اور اللہ کی سب سے پیاری مخلوق انسان ہے۔ اللہ 4 قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو میں اور آپ بھی یہاں سے جب بھی آیا کریں، ایسے تھوڑے آتے ہیں، کوشش کیا کرو جو اس محلے والے ہیں سارے 5 وقت نماز امیدیں پڑھتے ہوں گے، اپنی اس مسجد کو آباد کریں۔ 2-3 گلیاں اس مسجد کو بھی لگتی ہیں، ہاں قریب مساجد ہیں، لیکن اس مسجد میں بھی کافی گھر لگتے ہیں، تو یہ مسجد بھی آباد ہونی چاہیے۔ باقی بھی تمام مساجد میں ہم جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے جایا جاتا ہے۔ یہ خاص ابھی تک مجھے اس نام کی اور مسجد پورے پاکستان تو میں پھرا ہوں، مسجد آدم کے نام سے اور مسجد مجھے نہیں ملی۔ تو یہ بھی ایک خصوصی نام ہے مسجد آدم، جس نے بھی رکھا، لیکن اس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ بچپن میں ہم آتے تھے، کچی مسجد ہوتی تھی اور بالکل انتظامات نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو مولانا رفیق صاحب آئے، ماشاءاللہ محنت کی، قربانیاں دیں، اور جو محنت قربانی کرتا ہے پھر وہ باتیں بھی برداشت کرتا ہے، باتیں بھی اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ جو تھوڑا سا کام کرنے لگ جائے، میں ویلا میں ہونا، کتنے ڈاکٹر اس وقت خیرپور میں موجود ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، لیکن ادھر تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، تو فون کرو تو کو لفٹ ہی نہ کراؤں۔ تو کتنے ہیں جو بھاولپور ضلع میں موجود ہیں، اور ایسے پوری دنیا کے اندر کتنے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ میں بھی چپ کر کے اس وقت کلینک پہ نوٹ چھاپ سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ 2-4 بول کے سائن مار کے 2-4 دوائیاں لکھ کے دوائی والوں سے بھی کمیشن لے لو، ٹیسٹ والوں سے بھی کمیشن لے لو، ہو سکتا ہے کتنا مشکل کام۔ دین کے لحاظ سے بھی سمجھ بوجھ ہے تو دنیا کے لحاظ سے بھی آخر ہم نے بھی پڑھا ہے، 25 سال تو ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد پینسل چلا کے پیسے کمانا اور پیسے کی مشین بن جانا، تو اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ بس میں اپنے علاقے میں اس لیے بھی ٹائم دیتا ہوں کہ تاکہ اپنے علاقے والے بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں۔ تو قاری رفیق صاحب، جو کوئی بھی جب بندہ کوئی دین کا خاص کر کام کرتا ہے نا، پھر اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں،
پھر اس کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، عشق ہے دل لگی نہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو جو بھی مسجد ہو، ادھر سے تھوڑی سی ہسٹری تاریخ کی طرف میں چلا گیا کہ اس مسجد کو کیسے ماشاءاللہ رونق لگائی ہے، اللہ اس میں اور تابناکیوں سے اس میں اضافہ فرمائے۔ تو مسجد آدم میں ہم آ گئے ہیں، تو مجھے اور آپ کو وہ پہلی کہانی جو آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے وہ یاد ہو جانی چاہیے کہ آدم علیہ السلام اور ان کا جو مخالف بنا، اس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے، اس سے میری اور آپ کی کشتی جاری ہے جی۔ نہنگ ہو ازدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا۔ وہ کچوکے لگاتا رہتا ہے اور وہ انسینٹیو دیتا رہتا ہے، اور پھر میں اور آپ اس کے کہنے پہ چلتے رہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب شیطان سامنے آئے گا، آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تو جو بندے اور جو بندیاں شیطان کے کہنے مان کے غلط کام کرتے گئے تو وہ ادھر ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ میں نے تو وسوسہ ڈالا، میں نے کوئی تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے یا تمہیں کوئی رسہ ڈالا ہو یا زبردستی کبھی تمہیں لے گیا ہوں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ کوئی داڑھی منڈانے کے لیے نئی کی دکان پہ آج تک کوئی شیطان لے کے جاتا ہے؟ یا نماز کے ٹائم پہ ہمیں کوئی رسے ڈال کے شیطان رکھ دیتا ہے؟ یا نماز نہیں پڑھنے دیتا، یا قرآن نہیں پڑھنے دیتا، یا روزے آئیں گے تو کہے گا، یا مجھے اور آپ کو پکڑ کے سحری کے ٹائم کہے گا نہیں تو نے سحری نہیں کرنی؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، نہ مجھے نظر آیا نہ آپ کو۔ ہاں جیڑا پٹا کام دے شیطان ہے، ٹھیک ہے شیطان نے وسوسے ڈالنے ہیں، لیکن تسا ان دی سمجھو ایک قسم دی تعریف کرتے ہوں کو اتنا ہیوی نہ کر چھڑو کہ ارے شیطان دے کام، شیطان دے کام۔ تو بھائیو میرے اور آپ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو میرے بس میں ہے آپ کے بس میں اتنا مجھے آپ کو کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میرے پاس کتنا اختیار ہے، تو نے کہا اپنی ایک ٹانگ کھڑی کر۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، تو نے کہا دوسری ٹانگ کھڑی کر۔ اب ایک ٹانگ اٹھانے کے بعد دوسری کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو نے کہا اتنا جو سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس کی تو پوچھ ہوگی۔ تو یہ کہہ کہ چھوڑ نہیں سکتا کہ اشارے کام شیطان نے کرائے نا، یا اس بندے کے پیچھے میں لگ گیا اس نے غلط کام، تو سارے وہاں ہاتھ کھڑے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو مضمون اور طرف نکل جائے گا، میں اس پہلے منظر کی طرف لے کے جانے کی بس توجہ کرا رہا ہوں۔ پھر آپ پڑھیں سورۃ البقرہ میں پڑھیں، آل عمران میں پڑھیں، الاعراف میں پڑھیں، اور ایسے اور صورتوں کے اندر جہاں پہ آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر ہے تو وہاں پڑھیے کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کیوں کشتی ہو رہی ہے، اور کیوں مقابلہ کرایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا قصور جو بنتا ہے وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، خلقت بیدی، یہ اللہ نے ان کو یعنی ایک ٹائٹل دیا، اور پھر شیطان اور بلکہ سارے ملائک کو کہا گیا، وہ بھی اس وقت ملائکے میں تھا لیکن تھا وہ جنوں میں سے، لیکن اتنا وہ عبادت گزار بنا کہ ان کے اندر کا ہو کے رہ گیا۔ تب سب کو حکم ہے، تو اب وہ کھڑا ہے جی، اور کیا دلیل دے رہے ہیں کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم تو مٹی سے بنا ہے۔ اب پہلا جرم سنیے تکبر میں آ کے جو اس نے کیا ہے، تو میں اور آپ کبھی تکبر میں نہیں، پہلا جرم جو ہے وہ سجدے کا انکار ہے، اور سجدہ بھی کسے کہ آدم کو۔ تو آدم کو سجدے کا انکاری ہو کے شیطان ہمیشہ کے لیے ابلیس ہو گیا، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آدم کو سجدہ نہ کر کے شیطان اتنا راندہ درگاہ ہو گیا، تو جو آدم کے رب کو سجدہ نہیں کرتا وہ خود سوچ لے کتنا بڑا گناہگار ہے۔ سنے نبی نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ پورے قرآن میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پہ ہے، پورے سناؤں تو دیر لگ جائے گی۔ تقریباً 25 دفعہ آدم کا لفظ قرآن میں ہے۔ یہ مسجد آدم میں بیٹھے اس لیے تاکہ کچھ یاد ہو جائے کہ آدم مسجد میں ہم آئے تھے تو کچھ سنا تھا اور کچھ یاد بھی رہ گیا۔ تو پہلا مقابلہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا، اس میں سے لب لباب یہ ہے کہ سجدے کے انکاری نہ بنو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر سجدہ جو لگ جاتا ہے نا، پھر بندہ کسی سیاستدان سے متاثر نہیں ہوتا
کسی بڑی کوٹھی میں جا کے متاثر نہیں ہوتا، کسی پروٹوکول سے متاثر نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے در پہ جھکنا سیکھ جاتا ہے پھر وہ در در کا بھکاری نہیں بنا کرتا، اس کو یہیں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ کل خزانوں کا مالک وہ آدم کا رب، وہ عیسیٰ کا رب، وہ محمد عربی کا رب، وہ موسیٰ کا رب، وہ ابراہیم خلیل کا رب، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کا رب، اور ہر نبی کا، ہر ولی کا، اور ہر کتب کا، ہر غوث ابدال کا، ہر بندے بشر کا، ہر جن و آدم کا، ہر چھوٹے بڑے کا، شرق و غرب شمال و جنوب کا، ہواؤں کا، پہاڑوں کا، غاروں کا، ہر ایک کا رب وہی ایک ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ان ربكم الله۔ تو اللہ کے گھر میں، مسجد آدم میں، مدرسہ کریمیہ کے سالانہ جلسے میں ہم آ گئے تو یہاں سے ہم آدم کے رب کا تعارف لے کے جائیں تو مزہ ہے، ایک نماز بھی نہ چھوڑی جائے اور ایک سجدہ بھی نہ چھوڑا جائے، اس رب کا تعارف مضبوط پکڑا جائے۔ ان ربکم اللہ، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، عرش پہ اس نے اپنا استوا کیا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے دوڑایا، والشمس والقمر والنجوم، سورج چاند تارے، مسخرات بامرہ، اسی کے امر میں جکڑے ہیں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ خلق اور یہ تخلیقی نظام چل رہا ہو یا امر کن چل رہا ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو اللہ کا امر مسلسل چل رہا ہے، اس سب کے اوپر اللہ کا قبضہ قدرت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ میری اور آپ کی ہر بات سن رہا ہے، وہ راتوں کی تاریکیوں میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ دن کے اجالوں میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ پتوں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، وہ سانپ کے ڈسنے کو بھی دیکھتا ہے، وہ پرندوں کے پروں کے پھڑ پھڑانے کو بھی دیکھتا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، بادلوں کے مومنٹ اللہ کا ارادہ۔ الم تر ان اللہ یجزی صحابہ، اور زمین کے اندر پانی کا اترنا اللہ کا حکم اور ارادہ۔ انا سببنا الماء صبا، زمین کا پھٹنا اللہ کا ارادہ۔ ثم شققنا الارض شقا، اور اس میں سے دانہ گٹلی اناج کا نکلنا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وعبا متاعا لکم ولانعامکم۔ ہوائیں آ رہی ہیں تو اللہ کے امر سے، ہوائیں چل رہی ہیں اللہ کے امر سے۔ والذاریات ذروا، اور ایسے اور سارے کے سارے جہاں ہواؤں کا تذکرہ ہے۔ اامنتم من فی السماء ان یرسل ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ اللہ پہاڑوں کو قابض ہے اور اللہ ان کے اندر غاروں میں کیا ہو رہا ہے اور دریاؤں کی طریقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کو دنیا میں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، خوبیاں بیان کرنے والے اس کی خوبیاں بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو سوچوں میں بھی نہیں آتا۔ ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر، کسی قسم کا حادثہ کوئی اس کے لیے نئی بات نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں۔ اللہ ویسا ہی نرادھار ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو آدم مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، آدم آدمی جیسے ہم لفظ سنتے ہیں، ہم آدم کے اولاد بیٹھے ہیں، بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو یہاں پہ اپنے آپ کو ہم واقعی میں اسی سٹیٹس پہ لے کے آئیں جو اللہ پاک نے آدم کو اور آدم کی نسل کو تکریم بخشی ہے، ان کو محسوس کریں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ مجھ اور آپ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عزت دی ہے۔ اور مختلف میں نے بتایا 25 کے قریب مقامات ہیں جہاں پہ آدم کا لفظ ہے، کہیں پہ آدم ہے، کہیں پہ یا آدم ہے، اور کہیں پہ میرا اور آپ کا تذکرہ۔ اور وہ سناؤ تو 5 سورۃ الاعراف میں بڑی دفعہ ہے میرا اور آپ کا تذکرہ۔ جو میں نے آیات پڑھی انہی کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر کبھی اور ڈیٹیل میں سنائیں گے۔ ابھی اشارتاً پورے قرآن میں، اب دیکھو دن میں، اب یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، ویسے مل گیا ہے، پورے قرآن میں نا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، 5 دفعہ ہے یا بنی آدم۔ اور عجیب بات ہے دن میں 5 نمازیں ہی فرض ہیں، اور یہاں پہ نا طہارت کا تذکرہ ہے اور پھر مسجد کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آدم کی اولاد، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر آدم کا بیٹا بیٹی جنت میں چلا جائے،
کہ آدم کے نا تو وہیں سے نکلے ہیں نا، چاہے وہ ابھی اس وقت میں یورپ میں رہ رہے ہیں، چاہے آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، چاہے امریکہ میں رہ رہے ہیں، چاہے فجی سے لے کے ہونولولو تک بستے ہیں، الاسکا سے لے کے اوسلو تک بسنے والے ہیں، اور چاہے سیرا لیون جہاں سے ہمارے پاس بھی جماعت آئی، یا صومالیہ اور ایسے یوگنڈا والے ہوں، اور افریقہ کے کسی بھی ملک والے ہیں، تو سارے آدم کی اولاد۔ تو جہاں سے آدم اور حوا کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اینڈ پوائنٹ تو وہی ہونا چاہیے۔ تو یا بنی آدم کو سنیے، سب سے پہلے سورۃ الاعراف کا یہ تیسرا رکوع ہے، یا بنی آدم۔ میں اور آپ جو لباس پہن کے بیٹھے ہیں، اسی لباس کو سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے تذکرے کے ساتھ جڑا ہے۔ سب سے پہلی جگہ جہاں پہ آدم کی اولاد کا ذکر ہے، وہاں ساتھ میں کس چیز کا ذکر ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ عجیب بات ہے، یہ لباس جو میں اور آپ پہن کے بیٹھے ہیں، اللہ کتنے، جیسے اللہ نے جہاں پہ ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، فار ایگزامپل جہاں پانی کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے نا قرآن میں، وہاں پہ لگتا ہے ہم نے پانی، نحن کا لفظ بھی آتا ہے، جیسے قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا انزلنا من السماء ماء طہورا۔ تو ایسے جہاں پہ بڑے کام کا ذکر ہو، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے، نحن، اللہ ہے تو اکیلا، الصمد ہے، الاحد ہے، الواحد ہے، لیکن نحن اللہ اپنی شایان شان اپنے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن میں۔ تو یہاں پہ انزلنا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اور عجب بات ہے، یہ ہماری زینت کے لیے بھی ہے، اور ہم اس سے اپنی جو یعنی شرم کی چیزیں ان کو چھپاتے ہیں۔ یواری لباس ہیں، یواری سوآتکم وریشا، دونوں اس کے اندر ہیں، کہ اس کے اندر سے ہم اپنا یعنی ستر بھی چھپاتے ہیں، اور یہ ہماری زینت بھی ہے۔ لیکن اس لباس کے ساتھ ایک بڑے پیارے لباس کا تذکرہ ہے، جو یہاں سے میں اور آپ لے کے جائیں۔ جتنے یہاں پہ بیٹھ کے سنائیں گے، اور آپ ماشاءاللہ سننے والوں کا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے، یہاں تو سنانے والے باری باری سنا کے چلے جاتے ہیں، اصل سننے والوں کو ہوتا ہے کہ جو ہر مولوی کو برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر ایک سے برداشت کا لفظ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں اور آپ سالوں بعد کسی جلسے میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں تو خوش خوش بیٹھ کے بلکہ ان میں جذب کیا کرے کہ کون سی بات کی جا رہی ہے۔ تو اگلا جو آیت کا ٹکڑا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کرنڈی کا لباس ہو، بلکہ ریشم تو ویسے مرد پہ حرام ہے، بڑے سے بڑا قیمتی سے قیمتی لباس ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سب سے قیمتی لباس کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس۔ روزے آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو وہ بھی تقوی حاصل ہے، لباس کا حاصل، لباس جو بہترین لباس کا کیا، وہ تقوی کا لباس ہے، اور وہ لباس آنکھوں پہ بھی ڈالو، کانوں پہ بھی ڈالو، دل پہ بھی ڈالو، اور ایک خوبصورت زندگی گزار کے اللہ کے سامنے پیش ہوو کہ ساری زندگی تمہارا تقوی کا لباس اترنے نہ پائے۔ یہ جب غیبت کی جائے گی تو اترے گا، جھوٹ بولا جائے گا اترے گا، اور ایسے عورتیں سن رہی ہیں، بیجا فیشن کیے جائیں گے، اور غیر شرعی میک اپ کیے جائیں گے، بھووں کو اتارا جائے گا، بالوں کو کاٹا جائے گا، نیل پالش لگا کے وضو کرو گی تو وضو کہاں سے ہوگا، وضو نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی، تو یہ تقوی پھر بکھرتا جائے گا۔ ویسے تو ہم نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوگا، لیکن ایسا تقوی کا لباس نہیں ہے تو پھر قیمت بھی نہیں لگے گی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اسی لباس کے اندر کہتے ہیں اللہ سوچو، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اسی لباس کے اندر کتنی، ابھی چلو اسی لباس کو لے لیجئے جو میں نے پہنا ہوا ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے، کوئی ہم میں سے نہیں بنا سکتا کہ یہ کس فیکٹری میں تیار ہوا ہے، یا کس فصل میں یہ کپاس لگائی گئی ہے، کس مزدور نے، کس کسان نے اس پہ محنت کی ہے۔ چلو درزی ہم بتا دیں گے، لیکن جو اس درزی نے سینے میں جو دھاگا استعمال کیا وہ دھاگا کس فیکٹری میں بنا ہے یہ بتانا بھی مشکل، یہ بٹن کس فیکٹری میں بنے ہیں، اور ایسے مختلف لباس کی چیزیں دیکھ لیجئے، اسی کے اندر میں اور آپ ایک لباس، اور ہر ایک کے ماشاءاللہ ایک تو نہیں ہے، گھر میں کتنے سوٹ پڑے ہوئے ہیں، تو سوچئے اللہ پاک نے کتنا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یا بنی آدم۔ اور اگلی آیت بس اشارتاً، اگلی جو آیت ہے، اب دیکھو لباس کی بات ہوئی، آدم کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، اور سب سے پہلا جو کنفلکٹ ہوا جنت میں ہی، شیطان ان کو ایستا ایستا لیتا گیا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ایستا ایستا اس کو دھوکے کی طرف، اس درخت کی طرف لیتا گیا، اور آخر کیا ہوا، جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کے سطر عیاں ہو گئے۔ اس لباس کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کا لباس اور ان کے سطر، اور پھر وہ پتے چپکانے لگے،
تو اللہ اسی کی طرف ہے سورۃ الاعراف یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اس کا مفہوم ہے کہ آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے تمہارے وڈیروں کو، ماں باپ کو نکال دیا جنت سے، من الجنہ، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، لباس کو اتروا دیا اور ان کی شرم کی چیزوں کو دکھا دیا. اور پھر شیطان کی یہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر وسوسے ڈال رہے ہیں، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اور اس کا لشکر ہمیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، تو میں اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بنے. دوسرا یا بنی آدم، یہ 5 مقامات ہی سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں میری حاضری پوری ہو جائے گی، اور ڈیٹیل میں اپنے مقامی علماء سے سمجھیے گا، بڑے پیارے مقامات اور بڑے پیارے پیغامات ہیں. تیسرا اسی کے اندر جو ہے، تیسرا ہے یا بنی آدم. اب لباس کی ہی بات چل رہی ہے، لباس کی بات چلتے چلتے آگے آیت آتے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد مسجد میں آؤ تو سونے سونے بن کے آیا کرو. کتنے پیارے انداز سے اللہ کہہ رہے ہیں. یہ تیسرا مقام ہے. اور چوتھا مقام اسی اگلے رکوع کے اندر ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم. اب یہ کتنا پیارا انداز ہے، پہلے لباس کا بتایا گیا، پھر یاد دلایا گیا کہ وہ شیطان نے جو فتنے میں ڈالا تمہارے ماں باپ کو لباس اتروا دیا، پھر تیسرا بتایا کہ مسجد آؤ تو سونے بن کے خضوع، اور لباس زینت کا حصہ ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ، جس مسجد میں آؤ سونے بن کے آؤ. چوتھا مقام یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پوری آدم کی اولاد کو تو یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم نے اس پیغام کو سن لیا، اب اس پیغام کو لے کے عالم کے اندر پھرنا یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے. ہم نے ساری انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا ہے. تو اے آدم کی اولاد، اس کا مفہوم ہے تمہارے پاس رسول آئیں اور میری آیات تمہارے اوپر تلاوت کریں، پڑھیں، اور پھر جو تقوی والا ہوگا اور جو اپنا حال درست کر لے گا اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہ ہوگا. یہ 4 مقامات ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد. اب اتنے پیارے انداز سے سمجھانے کے بعد 5واں اور آخری جو ہے نا وہ سورۃ یاسین میں آتا ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے جہاں پہ جب بندہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتا. 5واں مقام ہے وہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے اور پیچھے سے آیات چل رہی ہیں. 4تھا رکوع ہے سورۃ یاسین کا، اور چلتے چلتے جب آتے ہیں الم آحد الیکم یا بنی آدم، یا بنی آدم تو ہم نے پہلے بھی سنا ہے، 4 دفعہ سن چکے ہیں. یہ سورۃ یاسین میں بھی آ رہا ہے، سورۃ یاسین کے سنٹر میں اور اس سے تھوڑا آگے آ رہا ہے کہ تم سے عہد نہیں لیا، الم آحد الیکم یا بنی آدم، کہ اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہو لکم عدو مبین، اعراف سے لے کے 8ویں پارے تقریباً، تو وہاں سے 23ویں پارے میں جا کے ومالی سورۃ یاسین کے اندر پھر اور یہ عجب بات ہے، یہ آدم کا لفظ بھی آخری دفعہ قرآن میں. اس کے بعد آگے پورے قرآن میں آپ کو آدم کا لفظ نہیں ملے گا، سورۃ یاسین میں آخری دفعہ یا بنی آدم. تو پوری سٹوری آدم کی چلتے چلتے پیک پہ آتی ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. تو یہ خوبصورت سا پیغام آدم مسجد میں بیٹھے تو اسی حساب سے. اور ایک دو میرا دل کر رہا ہے کچھ حدیث قدسی جن میں میرا اور آپ کا تذکرہ اس انداز سے ہے. اکثر میں سناتا رہتا ہوں تو 3-4 اکٹھی آپ کو سناتے ہیں. یبن آدم، اے آدم کی اولاد. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن اللہ کا ہی فرمان ہے، اور نبی سونے نے جب اس کو بولا ہے تو ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، قرآن کا حصہ نہیں ہے. یبن آدم اطلبنی تجدنی، جلسے میں ہو، تبلیغی جماعت میں ہو، مدرسے میں ہو، کسی خانقاہ میں بیٹھے ہو، کسی اچھی اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کی طلب لے کے آیا کرو، خالی دامن لے کے نہیں جانا. ہم نے آج کی رات میں ہم نے اپنے لیے کیا، میں کہتا ہوں اپنے ملک پوری امت کے لیے فیصلے کروانے ہیں. یہ مجمع کوئی عام نہیں ہے، پورا شہر یہاں پہ آ جاتا
چند لوگ، چند 100 لوگ ہی پہنچیں گے، پورے لاکھوں کی آبادی میں سے چند 100 کو اللہ نے پسند کیا ہے جو آج مسجد آدم کے جلسے میں آ کے بیٹھیں گے اور دعا تک شریک ہوں گے اور اپنی حیثیت کے مطابق مسجد مدرسہ کی خدمت کر کے جائیں گے۔ اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، چوز کیے ہیں، تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے گا اور اپنے آپ کو یہ نہ کہنا یار صدا پھنس گئے باقی چلو، نہیں، ہم جو آگے ہیں یہ صحیح بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو پہلی حدیث قدسی یبن آدم اطلبنی تجدنی، اے آدم کی اولاد میری طلب کرو میں تمہیں مل جاؤں گا، ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء، اے آدم کی اولاد میں تمہیں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا۔ یبن آدم، ایک اور، اے آدم کی اولاد انی لک محبن، اے آدم کی اولاد، چاہے عورتیں سن رہی ہیں چاہے مرد سن رہے ہیں، آدم کی اولاد ہم سب ہیں۔ یبن آدم انی لک محبن، اے آدم کی اولاد میں تم سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کلی محبہ، میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ یبن آدم، ایک اور سنیے، یبن آدم اذکرک وتنسانی، اے آدم کی اولاد میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، ان ذکرتنی ذکرتک ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے بھول بھی جا میں تجھے پھر بھی یاد رکھوں گا۔ ایک اور سنیے، یبن آدم تفرغ لعبادتی، یہ آدم کا لفظ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا اور امید ہے یہ بات اثر بھی کرے گی۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یبن آدم، اور خوش ہو جائیے جیسے ہم آئے بیٹھیں، یہ حدیث بھی اس پہ صادق آ رہی ہے، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کیا کر۔ اے اللہ ہم بھی اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے آئے بیٹھے ہیں، اور یہ نیک بات کا سننا بھی عبادت ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یبن آدم، اور اللہ سے مانگے اللہ میں یہ انعامات دے، یبن آدم تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنا، جتنا غریب سے غریب بھی آیا بیٹھا ہے نا، اللہ کہتے تو بس میری یاد کے لیے خود کو فارغ کیا کر، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تجھے دولتوں کی پرواہ نہ رہے گی، تیرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اس کے حبیب کی محبت آ گئی، دنیا کی بے رغبتی اللہ بھر دے گا، اور تجھے یہ دنیا کی چیزیں متاثر نہ کریں گی، اللہ تجھے غنا کی دولت دے دے گا، اللہ تجھے بے نیازی کی دولت دے دے گا۔ تو آیا تو کر اللہ کے دربار میں، تو آ کے جھکا تو کر، اللہ سے مناجات تو کیا کر، جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، نظر نظر میں فروزاں ہیں تابشیں تیری، مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے۔ تو یبن آدم تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنا واسد فقرک، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو، تیرے فقر کو زائل کر دوں گا۔ اور بھائیو دس از ناٹ این آپشنل کیس، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بیٹھا بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ غافل بیٹھو، پاسبل ہے کہ نہیں؟ یہیں پہ بیٹھا بیٹھا بندہ شیطان یا اپنا نفس اس کو کہ یار پچھاندی سوچ، اور ہو سکتا ہے اسی مجلس کو چھوڑ کے وہ چلا جائے۔ تو اس مجلس کی اس میں کہتا ہوں کمی نہ کیجیے گا، آ گیا تو مکمل سن کے جائیے گا۔ چند گھنٹوں کی بات ہے، سال کے بعد مولوی رفیق صاحب نے، مولوی یوسف صاحب نے بلایا ہے، اہل محلہ اہل علاقہ اکٹھے ہیں، تو چند گھنٹے بیٹھ جائیے گا۔ کتنے پیارے پیارے بچے قرآن کے پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، تو بڑی عمر والوں کو تو ویسے ہی بیٹھنا چاہیے۔ تو اس حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ کہتا ہے میں تمہیں تمہارے مشاغل میں پھنسا دوں گا، اور پھر ہوگا وہی، بلکہ میں تمہیں تمہارے مشاغل میں پھنسا دوں گا اور تمہارے فقر کو زائل نہ کروں گا۔ تو اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ کچھ لب لباب میرے بیانات کا خلاصہ ایک اس انداز سے میں نے سنانا شروع کیا ہے، باہر کے علاقوں میں بھی انشاءاللہ اور اپنے بھی۔ یہ سارا جو میں نے آدھا گھنٹہ بولا ہوں اس کا خلاصہ کیوں بولا ہوں؟ کچھ ایسا میں بھی کہوں دل کے پار ہو جائے، کچھ ایسا میں بھی کہوں دل کے پار ہو جائے، سنے کوئی تو اسے رب سے پیار ہو جائے، سنے کوئی تو اسے رب سے پیار ہو جائے، تڑپ اٹھے، امید ہوا ہوگا تڑپ کچھ نہ کچھ میں نے کوشش کی ہے، تڑپ اٹھے میرے کہنے سے اس کے دل کی زمین،
تڑپ اٹھے میرے کہنے سے اس کے دل کی زمین، خدا کے عشق میں وہ اشک بار ہو جائے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو بھی نکال دو، بخشے جاؤں گے انشاءاللہ۔ پڑھے جو غم میں دلاسا بھی اس کو مل جائے، خوشی مناتے کوئی سوگوار ہو جائے، ابھارے اس کو بھلائی کے کام کرنے پر، گناہ کرتے ہوئے۔ شاید کوئی گانا سنتے ہوئے شرم آ جائے کہ یار کیوں سن رہا ہوں، کوئی فلم دیکھتے ہوئے سوچ آ جائے کہ یار کیوں دیکھ رہا ہوں، کتنی فلمیں دیکھ لوں گا، آج سے شروع کرو قیامت تک بھی اگر موقع دو کتنی فلمیں، اور ان کا حاصل کیا ہے، کتنی ناچ گانے دیکھ لو گے، ان کا حاصل کیا ہے؟ ابھار، آخری دو شعر، ابھارے اس کو بھلائی کے کام کرنے پر، گناہ کرتے ہوئے شرمسار ہو جائے۔ یہ مولوی زبیر کو میں نے کہا، اور باقی بھی لوگ پڑھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور پھر میں نے خود بھی سنانا شروع کر دیا۔ یہ درد دل ہے میرا تم سنا تو دو شاید، یہ درد دل ہے میرا تم سنا تو دو شاید، کبھی کہیں پہ کوئی بے قرار ہو جائے، شاید کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کی شمع روشن ہو جائے۔ اور آخری مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ مچلتی رہتی ہے خواہش، اور اپنی بھی میری بھی، مچلتی رہتی ہے خواہش یہ دل میں اب ازہر، مچلتی رہتی ہے خواہش یہ دل میں اب ازہر، میرا ٹھکانہ نبی کا دیار ہو جائے، کچھ ایسا میں بھی کہوں دل کے پار ہو جائے، سنے کوئی تو اسے رب سے پیار ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین خوبصورت انداز سے مولانا طارق جمیل صاحب کی یاد کرتے ہوئے ان کے انداز میں بیان سنا رہے تھے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج بیداری کی حالت میں ہوا، یعنی جاگنے کی حالت میں ہوا، اور اسی دنیاوی جسم کے ساتھ ہی ہوا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیند میں نہیں بلکہ بیداری جاگنے کی حالت میں اسی دنیاوی جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے عرش معلی تک تشریف لے گئے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری تحصیل خیرپور ٹامے والی کے بہترین قاری، فخر القراء، زینت القراء، جناب قاری عبدالخالق نور صاحب، سابق استاذ مدینہ منورہ، جناب قاری عبدالخالق نور صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔